زندگی کیا ہو سکتی ہے اس دنیا میں مرنے سے پہلے کی زندگی؟ آخرت جو بدلہ ہے، اچھا بدلہ ہے اس کو ہم جنت کہتے ہیں، اور جو برا بدلہ ہے اس کو ہم جہنم کہتے ہیں۔ بہت بنیادی چیز جس کے لیے ہم سب لوگ کوشش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ رہنے کی ایک اچھی جگہ مل جائے۔ بہترین ٹھکانہ، ایگری کرتے ہیں آپ لوگ؟ یا اس کو ہم یوں کرتے ہیں بہترین مکان، بہترین قیام گاہ، بہترین ریزیڈنس، یہی ہم چاہتے ہیں۔ ہم لوگوں کی جو زندگی میں دوڑ بھاگ ہے اس میں کوشش کا ایک حصہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہمیں رہنے کی اچھی جگہ مل جائے، اور رہنے کی اچھی جگہ کا یہ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں عام طور سے چاہتے ہیں کہ اور تھوڑا سا اس میں امپروومنٹ ہو جائے، کوالٹی اس کی بڑھ جائے اور اچھا مل جائے، اور پھر اس کے بعد میں ہم یہ بھی ساتھ میں چاہتے ہیں کہ ہمیں غذا بہترین ملے۔ بہترین سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ غذا کا مطلب کھانا پینا، جو بھی چیزیں ہمارے جسم کی صحت کے لیے ضروری ہیں وہ چیزیں اچھی ملے، کھانا پینا، موسمی پھل، اور جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بہترین ٹھکانہ، بہترین رہنے کی جگہ، اور ساتھ میں دوسری چیز ہم کیا چاہتے ہیں؟ بہترین غذا ہم سب لوگ چاہتے ہیں، اور اس میں کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی حرج بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ ایک لمٹ میں رہتے ہوئے، دائرے میں رہتے ہوئے ہم چاہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسری چیز ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جہاں رہیں ہمارے رہنے کی بہت ساری جگہیں ہیں، جیسے ابھی آپ کہاں رہتے ہیں؟ دن بھر میں اپنے گھر میں رہتے ہیں، اپنے محلے میں رہتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں، اسکول جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کلاس میں رہتے ہیں، ہر جگہ ہمیں کچھ ساتھی ملتے ہیں۔ وہ ساتھی کیا ہے؟ اس میں بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ ہم رہیں جہاں پہ بہترین ساتھی ہوں ہمارے ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ اور ساتھی کی شکلیں بہت سارے بدل سکتی ہیں، ماں باپ، بیوی بھائی، بیوی شوہر، بہن بھائی، مختلف ساتھیوں کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ وہ جو ہم چاہتے ہیں ہم جہاں رہیں وہاں پہ بہترین جگہ ہو، کھانے پینے کا بہترین انتظام ہو، صحت مند بھی ہو اور مزیدار بھی ہو۔ تیسری چیز ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو ہمارے ساتھ کے لوگ ہوں وہ بھی اچھے ہوں۔ چوتھی چیز ہم یہ بھی چاہتے ہیں، اچھا مان لیا آپ کو تمام چیزیں ایک ایسی جگہ سوفسٹیکیٹڈ کچھ انوائرمنٹ بنا دیا گیا، کسی اچھے سے ہوٹل میں، کسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو 10 دن کے لیے بھیج دیا گیا، تو اب 11ویں دن کیا ہوگا؟ پھر کہیں واپس وہیں آ گئے جہاں چھوٹا سا مکان ہے، غذا بھی بہت کم درجے کی ہے، لوگ بھی بہت جھگڑا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ ان تینوں کے ساتھ بھی کیا ہے؟ یہ سب چیزیں ملے، اور یہ سب کے سب باقی رہنے والے، یہ سب جو زندگی ہے، یہ جو زندگی ہے یہ باقی رہنے والی ہو، اس کو ہم کہتے ہیں خالد۔ خالد سنا ہے آپ لوگوں نے؟ نام بھی سنا ہوگا، یہ 4 چیزیں ہیں جس کے لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ ہمارے پاس باقی رہے۔ آج ہمارے پاس میں یہ وائٹ بورڈ ہے، کل اس کے بعد میں اور اچھا بورڈ آ جائے، اور اچھا کلاس روم آ جائے، اور اچھا انوائرمنٹ ہو، بہت ہی آرام دہ سب چیزیں ہو جائیں، بہت اچھا سب زندگی ہو۔ یہ تمام چیزیں ہیں جس کے لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں۔ آپ تصور کیے یہ چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم لوگ کبھی باہر نکل نہیں پاتے ہیں، اس کو ہم ہٹا ہی دیتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے اس کو باقاعدہ۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آخرت میں جب بدلہ ہم کو ملے گا، اچھا بدلہ ہوگا، اس سے جس کو ہم جنت کہتے ہیں، وہاں پہ چیزیں سب ملے گی۔ ایک آیت ہے، اس کا ہم ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ پہلے الفاظ پڑھیں گے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، بشر یبشر، تبشیر کا مطلب ہوتا ہے اچھی خبر سنا دینا۔ الذین کی میننگ کیا ہے؟ الذین کا مطلب ہے وہ لوگ جو، ان لوگوں کو جنہوں نے جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے۔ اس کو اس چند الفاظ کو لکھ بھی دیتے ہیں تاکہ الگ الگ سمجھا دیں۔
آپ چاہیں تو پہلے ایک بار اس کو کاپی کر لیں، کیونکہ یہ اس میں جتنے بھی الفاظ ہیں عام طور پہ کہیں نہ کہیں آپ کے پاس آئیں گے قرآن پڑھتے ہوئے۔ آپ لوگ ان الفاظ کو اتاریں اپنے نوٹ بک میں، اور اس کا ریفرنس بھی نوٹ کریں، آیت نمبر 25 البقرہ چل رہی ہے، آیت نمبر 25۔ ہاں ہیڈنگ تو وہی ہے، آخرت میں بدلے کی بات چل رہی ہے، اور آخرت میں بدلہ دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک طرف اچھا اور دوسرا برا۔ اچھے کو ہم کہتے ہیں جنت، اور جنت کے تعلق سے قرآن میں بہت ساری وضاحتیں ہیں، لیکن پہلے ان الفاظ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بشارت آپ نے سنا ہوگا، بشارت خوشخبری، عام طور پر اردو میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں بول چال میں، بشارت خوشخبری۔ بشری کا مطلب ہے خوشخبری دے دو۔ الذین، یہ الذی کا پلورل ہے، الذی ڈسکس کر چکے ہیں، اس کا پلورل الذین ہے، آپ کی نوٹ بک میں لکھا ہوا ہے۔ اس کی میننگ ہے جو، دوز، ہو، اب جیسے بھی چاہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کس جگہ پہ، تو ویسے ہی ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ آمنو مینس ایمان لائے۔ ایمان کا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ، یؤمنون بالغیب، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یعنی اللہ پہ یقین ہے، قرآن پہ یقین ہے، جو آسمانی کتابیں پہلے ہوئی ہیں ان پہ ایمان ہے، اور پلس آخرت کا جو دن ہے اس پہ پورا یقین ہے۔ پھر وعملوا الصالحات، اور صالحات کیے ہیں۔ صالحات کسے کہتے ہیں؟ صالحات کہتے ہیں اچھی چیزیں، اچھائیاں۔ آپ اس کو عام جو ترجمہ ہے وہ کر سکتے ہیں اچھائیاں۔ برائی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ یہ برائی کا جسٹ اپوزٹ ہے برائیاں، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اچھائیاں۔ اچھائیاں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الصالحات۔ الصالحات، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا صالحہ، سنا ہے کسی نے؟ اور وہ جو نام صالحہ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے لکھتے ہیں، لیکن یہ جو ہا اور ہا، لام ہے، بڑی والی ہا ہے، پھر ایک چھوٹی سی ہا ہے، یہ ایکچوئل یہ صالحتن ایسے ہے گول تا، لیکن کبھی کبھی عربی کی گول تا کو ہم چھوٹی ہا میں تبدیل کر کے پڑھتے ہیں، تو یہ ہو گیا۔ بشر کا مطلب آپ کو خوشخبری دیں، الذین، ان لوگوں کو جو، ان لوگوں کو، دوز ہو، الذین کے نیچے آپ لکھ لیں دوز ہو۔ جی ہاں لکھوا چکے ہیں، لیکن کچھ بچے شاید ایسے ہیں جو غالباً پہلی بار ہیں، ایک یا دو بچے ایسے ہوں گے۔ دوز ہو، اس کا مطلب دوز بھی ہے، اس کا مطلب ہو بھی ہے، لیکن کہیں گے ڈپینڈ کرتا ہے کس کانٹیکس میں ہم یوز کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ہم استعمال کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے آمنو، ایمان لائے ہیں، اور ہے یہ، اس اور کو ہم پلس کے نشان سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ پلس کا نشان اس کی میننگ نہیں ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایمان اور عمل صالح ان دونوں چیزوں کو ہم الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کلاس میں آتے ہیں، کلاس میں آپ بیٹھ جاتے ہیں، سب کچھ تمام چیزیں اچھی ہیں، لیکن آپ ہوم ورک نہیں کرتے ہیں، نوٹ بک لے کر نہیں آتے ہیں، قلم لے کر نہیں آتے ہیں، جب لکھیں بھی نہیں، نوٹس میں تیار کریں گے، چیزیں ذہن میں رہیں گی نہیں رہ سکتی ہیں، آہستہ آہستہ نکلتی چلی جائیں گی۔ تو بچوں اسی طریقے سے ہم اس سے ان دونوں کو الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال اور ایمان، ان دونوں کو جب ہم ساتھ میں لے کے چلیں گے تبھی ہماری بات بن سکتی ہے، ادروائز نہیں پاسبل۔ ان لوگوں کو خوشخبری کس چیز کی ہے وہ بھی دیکھ لیے، جنات۔ کس چیز سے خوشخبری ہے؟ جنات مت پڑھیے گا، جنات ہے۔ قرآن میں ایسے نہیں لکھا ہے، ملا کے لکھ دیا ہے، وہ بھی صحیح ہے بالکل، لیکن اپنے آپ کی فہم کے لیے جنات۔ جنتیں کیسی ہیں؟ ذرا سے آپ اپنی آنکھیں بند رکھیے صرف کہنے کے لیے، آپ امیجن کیے کہ آپ ایک ایسے باغ میں ہیں جہاں بہت خوبصورت سے درخت لگے ہوئے ہیں، اس پہ پرندے موجود ہیں، بہت اچھے اچھے پھول کھلے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ پانی بھی بہہ رہا ہے، نہریں جا رہی ہیں، تو اچھا لگے گا؟ خوبصورتی جو ہوتی ہے نیچر کی، اس میں پانی شامل ہوتا ہے۔ اچھا جب پانی برستا ہے، حتیٰ کہ بارش جب ہوتی ہے، بادل آتے ہیں، تو انسان کو اچھا محسوس ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اس کی کیریکٹرسٹک رکھی ہے، یہ پانی کے اندر ایک خاص صفت ہے۔ تو پہلی چیز جنتیں ملیں گی ہم کو۔ جنت میں کیا ہوگا؟
تجری من تحتها الانہار، تجری بہتی ہوں گی، من تحتها ان کے نچلے حصوں میں نہریں بہتی ہوں گی۔ نہریں کس چیز کی ہوگی اللہ اسے بہتر سمجھتا ہے، لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں ہر وہ چیز اس میں ہوگی نہر کی جو ہمارے لیے بہت ہی اچھی اور مزیدار ہوگی۔ کلما رزقوا منہا، جب جب ان کو اس میں رزق دیا جائے گا، من ثمرۃ کوئی بھی پھل، رزقاً بطور رزق کے، وہ کہیں کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو پہلے مل چکا ہے، وَأُوتُوا بِهِ متشابہہ، اور ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ لیکن ملتے جلتے پھل میں ہم ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ سیب کے ذائقے آپ ذائقوں سے واقف ہوں گے۔ سیب اگر صرف 3 کیٹیگری یہاں پہ رکھ لیں، چونکہ ڈیلی میں آسانی سے مل جاتی ہیں چیزیں، ایک بہت میٹھا ہوتا ہے، ایک میں کھٹاس کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، ایک ایسا ہوتا ہے جو دونوں ٹیسٹ کا کمبینیشن ہوتا ہے۔ کچھ پھیکے بھی ہوتے ہیں، پھیکے ہونے کی وہ ٹیسٹ نہیں ہے بلکہ وہ ٹیسٹ لیس ہے، ان کی بہت ساری وجہ ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیے ملتے جلتے ہوتے ہیں، انگور آپ دیکھ لیجیے کیسے ہوتے ہیں، 2 الگ الگ کلر ہوتے ہیں، بلکہ اب 3 کلر میں آپ کو مل جائیں گے اور ان کا ٹیسٹ بھی تھوڑا الگ ہوگا۔ ملتی جلتی چیزیں متشابہ۔ تو پہلی چیز جنت مل گئی، اور اس کے بعد میں کیا ہے، غذا مل گئی۔ غذا بھی کیسی، اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے رزق۔ رزق کا مطلب عام طور پہ ہم کھانا سمجھتے ہیں، لیکن عام طور پہ ہر وہ چیز جو ہماری صحت کے لیے ضروری اور لازمی ہے، جو بھی ہماری نیڈس کو فلفل کرنے والی ہے، تو غذا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہاں کیا ملے گا، ازواج مطہرۃ، پاکیزہ جوڑے ملیں گے، پاکیزہ جو ان کے ساتھی ہوں گے وہ ملیں گے۔ جوڑے کا مطلب ہوتا ہے، اس لفظ کو ذرا آپ سمجھ لیں، زوج۔ جیسے ہم لوگ جو بھی پیئر میں چیزیں استعمال کرتے ہیں، پیئر سمجھتے ہیں آپ سب لوگ، جو بھی پیئر کی چیزیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اس میں ایک مائنس ہو جائے تو دوسرا اس کی وجہ سے انکمپلیٹ رہتا ہے، مکمل نہیں ہوتا ہے، تو اسی لیے زوج کہتے ہیں۔ تو ساتھی مل جائیں گے اچھے سے، اور پلس اس کے علاوہ کیا ہوگا، خالدون ہے۔ اب دیکھیے کتنی چیزیں ہو گئی، جنت ہے، اس کے بعد میں رزق ہے، اس کے بعد میں زوج ہے یعنی کہ ساتھی ہے، اور اس کے بعد میں کیا ہے، چوتھی چیز خالدون ہے۔ ہماری زندگی کی جتنی بھی کوششیں ہوتی ہیں عام طور پہ ان 4 سے ہٹ کے نہیں ہوتی۔ یہ کن لوگوں کو ملیں گی تمام چیزیں، یہ ان لوگوں کو ملیں گی جن لوگوں کے پاس میں یہ 2 چیزیں بیک وقت پائی جائیں گی، ایمان پلس عمل صالح، ایمان پلس عمل صالح۔ تو ایمان کو ہم الگ نہیں کر سکتے ہیں، عمل صالح کو الگ نہیں کر سکتے ہیں، اور عمل صالح کوئی ایک عمل نہیں ہے بلکہ ساری زندگی کی ساری ایکٹیویٹیز۔ یہاں پہ اچھی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اچھی کا مطلب جس سے ہمیں خود اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچے اور ہماری وجہ سے، ہمارے عمل کی وجہ سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے۔ تو بچوں یہ چیزیں ہیں جو ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے اور ان کو بولنا نہیں چاہیے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے، جب صالحات لفظ لکھا ہے تو اس میں ہم نے اعمال صالحہ کیوں کہہ دیا اس کو؟ صالحات ایک لفظ ہے اور ہم نے اس کو اعمال صالحہ سے ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ کبھی کبھی ناؤن کی جگہ پہ ایڈجیکٹو استعمال کرتے ہیں اور ایڈجیکٹو ڈومیننٹ ہو جاتا ہے، اس ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ مثال ہے، کوئی مثال ہے، جیسے کسی کو کہتے ہیں نیک بچہ، یہ نیک، تو کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں، اس کا نام اگر ذہن میں نہیں بھی آتا ہے تو نیک بچہ، نیک بچہ کہتے ہیں، سب لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، اچھا مراد یہ صاحب مراد ہے۔ بالکل ایسے ہی صالحات، یہاں پہ صالحتوں کا مطلب اچھا، نیک، گڈ، اور صالحات اس کا پلورل ہے۔ یہاں پہ
ایک لفظ اور سے پہلے ہے وہ ہے الاعمال، الاعمال اور وہ ہے الصالحہ. آپ لوگ اسے لکھ لیں ایک مرتبہ سلیقے کے ساتھ تاکہ سمجھ سکیں. اور اعمال کیا ہے؟ عمل، اور اس کا پلوین اعمال. لکھ لے بچوں سے. عمل اس کا پلوین کیا ہے؟ ایکٹیویٹی، ایکشن، ڈیڈ. آل دیز تھری ورڈس یو may use. ایکٹیویٹی، ایکشن اینڈ ڈیڈ. عمل جمع اعمال. قلم ذرا تیز چلائے گا اپنی وقت کم لگے. یہ آپ اسے چھوڑ دیں، جو بلیک سے ہم نے لکھا ہے اسے آپ پہلے لکھ لیں عمل، اور عمل کے بعد میں وہ اس کا پلوین ہے اعمال. عام طور پہ جب کلاس میں الفاظ لکھ پاتے ہیں اس طرح اس انداز میں، اس سے اور رائٹ سائڈ میں جو لکھا ہوا وہ سنگولر ہے اور اس سائڈ میں پلوین ہے. عمل جمع اعمال. اچھا لفظ عمل آپ لوگ جانتے ہیں؟ کوئی ایسا ہے اس کلاس میں جو واقف نہ ہو عمل سے؟ سب لوگ جانتے ہیں. عمل مینس ایکٹیویٹی، ایکشن، ڈیڈ، کام جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کا پلوئل ہو گیا اعمال. اعمال کی میننگ کیا ہوگی؟ پھر آپ اس لگا دیں پلوئل کا، یا پھر کاموں یہ کہہ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد میں صالحات. صالحات کو ڈسکس کر چکے ہیں لیکن دوبارہ ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پہ تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. صالحۃ یہ سنگل ہے اور اس کا صالحات. اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سمپل، ایک ہی لفظ ہے گڈ. اچھا کس لفظ کی؟ صالحات یا اعمال؟ صالحات کا مطلب گڈ. اچھا نیک بھی کہتے ہیں. الاعمال الصالحہ کی میننگ کیا ہو گئی؟ گڈ ایکٹیویٹیز یا نیک کام، گڈ ایکشنز، گڈ ڈیڈس. سیم ہے بس یہ اس کے اندر سنگولر کی جگہ پر استعمال کیا. اب آپ لوگ ایک نیک عمل بتائیے. آپ سب لوگ ایک نیک عمل بتائیے، ایک عمل جس کو آپ نیک سمجھتے ہو. جی کوئی ایک عمل بتائیے، ایکشن. جی چلیے نماز ہو گیا. ابھی رک جائیے. نماز، روزہ اور تلاوت. بس اب بس. جی اس کو ہم کرتے ہیں فٹم بردار ہے، جگہ کم ہے. جی آپ بتائیے، آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ بتائیے. ترتیب سے سب لوگ بتائیں گے، پہلے آپ بتائیے. وہ آ چکا ہے، آپ بتائیے. وہ بھی لکھ چکے ہیں. تکلیف، جی نیکسٹ آپ پیچھے. چلیے اس کو صرف مدد لکھ دیتے ہیں، مدد کرنا. نیکسٹ اب وہ لکھ دیا فٹم برداری، ماں باپ، بزرگ سب. جی آپ بتائیں پیچھے، آپ بتائیں. آپ بتائیے. جی جی شفقت ہے، وہ شفقت نہیں ہے. لیکن بہت سے لوگ شفقت بولتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لفظ شفقت. جی نیکسٹ آپ بتائیں. آپ جی حج کرنا. چلیے اور کچھ. نیکسٹ آپ کی باری ہے، آپ کو بتانا چاہیے. آپ بتائیے. نیکسٹ جی آپ بتائیں. اچھا وقت، نماز وقت پر. نیکسٹ
آپ بتائیں. ہاں صدقہ بھی ہے. اس میں تو بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو بڑی ایسی کون سی جو بہت کامن ہے. آپ ایمان مسلمان اس انوائرمنٹ سے اگر نکل کے ہم بات کرتے ہیں، جیسے نماز ہے تو نماز تو وہی پڑھے گا کیا اسی کے ساتھ ہے جو کہ خود ایمان. نماز، روزہ، تلاوت، حج، رائٹ، نماز وقت پر، یہ ایک الگ چیز ہے. باقی جو چیزیں ہیں فرق برداری ہے وہ کرنی ہی کرنی ہے ہر صورت میں. ابراہیم اور آزر معلوم ہے آپ کو، ایمان اور غیر ایمان. ابراہیم علیہ السلام کے والد کہ کسی کو تکلیف دینا ہے تو اس میں کسی کو کوئی بھی شامل ہے. مدد ہر ایک کی کرنی ہے، شفقت ہر ایک سے کرنا ہے، عزت ہر ایک کی کرنی ہے، صدقہ جہاں جہاں جس کو ضرورت ہے وہاں اس کو ضرورت کو پورا کرنا ہے. اس کے علاوہ ابھی اس کلاس میں موجود رہتے ہوئے آپ کو مثال دے سکتے ہیں کہ اس کلاس میں کیا کرنا چاہیے جو نیک عمل ہے. ان سب کو ہم مٹا دیتے ہیں. اس کلاس کے متعلق ذرا بتا دیجیے کچھ اعمال. کلاس میں باتیں نہ کرنا. نیکسٹ، ہاں سننا ہو تو ظاہر سی بات ہے. نیکسٹ، ہوم ورک کرنا. ڈسپلن سے رہنا. اور چلیے یہی رک جاتے ہیں ان 4 چیزوں پہ. اب آپ سب لوگ اپنے آپ سے پوچھئے کیا میں باتیں کرتا یا کرتی ہوں اس کلاس میں یا کسی بھی کلاس میں. اپنے آپ سے سوچیے، جواب دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ قرآن کو ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپنی اپنی زندگیوں میں. تو یہ کوئک فکس ہے کہ ابھی اگر ہمارے پاس کوئی دقت ہے کس طرح سے ہم استعمال نہیں کر پا رہے ہیں اس قرآن کو، صحیح سے نہیں اپلائی کر پا رہے ہیں، تو ابھی کم از کم کلاس میں تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. باتیں جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے باتیں نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ اعمال صالحہ میں سے نہیں ہے. اس سے ڈسٹربنس یہاں پہ پیدا ہوتا ہے. اسی ڈسٹربنس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹیکنیکلی قرآن کی زبان میں فساد کہتا ہے. دوسری چیز نہ سننا. جب آدمی بات کرتا ہے تو سن نہیں پاتا ہے. دوسری صورت یہ بھی بات نہیں کرتا ہے، کچھ اپنا کام کر رہا ہے. ان کاموں میں ایک کام جو عام ہے الگ چلاتے رہنا بلا وجہ. ہوم ورک کتنے لوگ گائے لاتے ہیں کتنے نہیں لاتے ہیں، یہ اپنے آپ سے انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. ڈسپلن سے کون کلاس میں ہے؟ ڈسپلن بہت بنیادی چیز ہے کہ آپ کا کلاس میں بیٹھنا، ٹیگ آپ کیسے رکھتے ہیں، سلیقے سے بیٹھتے ہیں، ڈریسنگ آپ کے برابر ہے کہ نہیں ہے. لیکن قرآن کو جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے اپنی روزانہ کی زندگی میں اس کو ہمیں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کو عمل کرنے کے لیے الگ سے زندگی نہیں آئے کہ اچھا وہ کوئی اور زندگی ہوگی جب ہم ریٹائرڈ ہو جائیں گے اس کے بعد سکون سے بیٹھیں گے تب قرآن کا عمل کریں گے. ایسا نہیں ہے. قرآن ڈے ٹو ڈے لائف کے لیے، ہر زندگی کے ہر موڑ کے لیے. اب اعمال صالحہ کی بہت بڑی کیٹیگری ہے. گھر جانے کے بعد آپ دیکھیے اعمال صالحہ کتنے ہوتے ہیں. بہت سارے ہوتے ہیں اعمال صالحہ. جتنے بھی کام ہیں سب سلیقے سے کی جائیں تو وہ اعمال صالحہ. تو بات چل رہی تھی جنت کی. آخرت میں بدلہ ہے. اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہوتی ہے جنت اور دوسرا ہے جہنم. جنت میں جانے کے لیے جنت میں کیا چیزیں ہیں؟ اعمال صالحہ اور ایمان چاہیے. اور وہاں پہ 4 چیزیں بنیادی طور پر ملتی ہیں. پہلی چیز کیا ملتی ہے؟ غذا ہے. پہلا سب سے ٹھکانہ ہے، یا اس کو اور الگ کر لی رہنے کی جگہ ہے. رہنے کی جگہ، اب اس میں جتنے بھی الفاظ آ سکتے ہیں، رہنے کی پراپر جگہ ہے. پھر دوسری جنت میں چیز کیا ملے گی؟ ہم سب کو غذا ملے گی. اور تیسری چیز بہترین ساتھی ساتھ ملے گا. اور چوتھی چیز کہ تمام چیزیں ہاتھ سے نکلنے والی نہیں ہیں بلکہ تمام چیزیں فار ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں. بچوں یہ چیزیں ہیں جن کے لیے ہمیں سکون سے رہنا چاہیے. اور اعمال صالحہ آپ سب لوگ سمجھے صرف تلاوت قرآن، صرف مسجد میں جا کے نماز کی ادائیگی، صرف روزہ رکھنا، صرف جو چند چیزیں ہیں صرف وہی نہیں ہے، بلکہ ہم جہاں بھی جس رول کو پلے کر رہے ہیں پرفیکشن کے ساتھ اس رول کو پلے کریں وہ عمل صالح ہے. یہاں تک کوئی کوشچن ہے کسی کے پاس میں؟ اچھا، عمل صالح کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ چلیے اس کو بھی ہاتھوں ہاتھ ڈسکس کر لیتے ہیں اس موضوع کو. پھر سے یہ ریپیٹیشن ہے. انفیکٹ اس سے پچھلے کلاس میں ہم اس کو بہت تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں.
یاد ہے آپ لوگوں کو صلاح اور فساد. صلاح اور فساد. جنت میں جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جنت میں جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایمان پلس عمل صالح. عمل صالح کو ہم اعمال صالحہ بھی کہتے ہیں جو پلورل ہو جاتا ہے. لیکن جہاں پہ یہ چیز غائب ہو جائے، فساد ہو جائے، تو اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ اس کے نقصانات ویسے ہی ہوں گے. اس کے نقصانات بھی ویسے ہی ہوں گے. بچوں ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، اعمال کے سلسلے میں 2 آیتیں قرآن کی بڑی اہم ہیں، بعد میں آئیں گی، انہیں ہم ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیشہ. ایک آیت ہے، آپ سب لوگوں میں سے کوئی جانتا بھی ہو، وَيَغْفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ یَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنِیهِ. یاد ہے کسی کو؟ یاد ہے. وہاں پہ عام طور پہ زندگی میں کیا ہوتا ہے، انسان اگر چوری کرتا ہے تو اس کے لیے جو چوری کرنے کے لیے موٹیویشن ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ نے کو کچھ اچھی چیز دلوانی ہے، بچوں کو اچھی چیز دلوانی ہے، یا اپنے آپ کو کچھ زیادہ اچھی چیز دلوانی ہے. کچھ ایسے ہی کچھ ہماری ضرورتیں ہوتی ہیں غلط قسم کی، ان کو ہم پوری کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے جو قیامت کا دن ہوگا اس کے اندر یہ جو بڑے بڑے رشتے ہوتے ہیں نا، ماں باپ، بھائی بہن، شوہر بیوی، یہ چند رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے انسان بہت ساری چیزوں کی وجہ سے غلطیاں کر بیٹھتا ہے. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر ایک کا اپنا الگ الگ حال ہوگا. یہاں پہ کیا ہے؟ عمل صالح اور ایمان یہ اپنا ہوگا. یہاں پہ آپ بڑا سا سیلف لکھ لیجیے کہ سیلف ہونا چاہیے، باروڈ نہیں چلے گا. باروڈ سمجھتے ہیں؟ اپنے پیسے اپنی جیب میں، پڑوسی کے پیسے کو اپنی جیب میں نہیں چلیں گے. انسان کا اپنا ایمان اور اس کے اپنے اعمال صالحہ یہی انسان کے کام آئیں گے. اگر ان میں سے کوئی مسنگ ہے تو اس کا نقصان بھی خود اپنے آپ کو ہوگا. پھر کل ہم نے اس سے پہلے کلاس میں ڈسکس کیا صلاح کسے کہتے ہیں. صلاح انفیکٹ اپوزٹ ہے فساد کا. اور فساد کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی جگہ کسی بھی آرڈر میں ڈسٹربنس آ جائے تو ہم اس کو فساد کہتے ہیں. اب چلیے آرڈر کے ڈسٹربنس کی باتیں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ چیزیں اپنی اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں. اچھائیوں پہ جانا ہے تو برائیوں کو بھی سمجھ لیتے ہیں، برائیوں پہ جانا ہے تو اچھائیوں کو بھی سمجھ لیتے ہیں. فساد کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک شکل یہ ہے کہ انسان مذاق میں جھوٹ بولے. یہ بہت ہلکے درجے کا جسے ہم سمجھتے ہیں کہ مذاق میں جھوٹ کو ہم جائز سمجھتے ہیں. لیکن آپ اسی جھوٹ کو دیکھیں، وہ آہستہ آہستہ جھوٹ کی بلڈنگ بنتے بنتے بہت بڑی بن جاتی ہے اور مضبوط ہو جاتی ہے، اور اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں روٹ سب نیچے زمین میں بیٹھتے چلے جاتے ہیں. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ کے ہم عادی ہو جاتے ہیں. اس جھوٹ کی وجہ سے زندگیوں میں فساد پیدا ہوتا ہے. اور اس کا جھوٹ بولنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ عام جو بہت سب سے چھوٹا جو امپیکٹ ہماری لائف پہ ہے، بھروسہ ختم ہو جاتا ہے. جب بھروسہ ختم ہو گیا تو زندگی سے سکون ختم ہو گیا. اب دیکھیے زندگی میں ہی ہمارے نتائج اس کے آنے لگتے ہیں. فساد کی ایک شکل ہے جھوٹ بولنا. فساد کی دوسری شکل ہے کسی کی برائی بیان کرنا. اچھا مان لی مسٹر اے نے مسٹر بی کا قلم چوری کیا تھا اور مسٹر سی سے ہم نے یہ بات کہہ دی، اس میں کوئی غلط ہے کچھ؟ ارے بھائی چوری کی تھی، واقعی میں کی تھی، مذاق نہیں کر رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، سچ میں چوری کی تھی. مسٹر اے نے چوری کی تھی، اے نے قلم لے لیا، پھر ان کے بارے میں ہم نے بتا دیا سی کو جا کے، تو اس میں گناہ کیا ہے؟ دیکھیے کسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز اس میں وہ جرم کیا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں غیبت. یہ کیا ہے؟ سب فساد کی شکلیں ہیں. غیبت ہو گیا، اور اس کے بعد میں اگر غیبت نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ تہمت لگ گئی. یا تو اس کو ہمیں الزام دے دیا، بلا وجہ کا گنہگار بنا دیا، یا پھر اس نے واقعی میں کچھ ایسا کیا تھا. اگر واقعی میں کیا ہے تو اس کے بارے میں معلوم ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ مسٹر اے نے قلم چرایا تھا، ان کی اس چوری کے بارے میں ہم نے کسی اور سے جا کے کہہ دیا. کیوں کہہ دیا؟ بس بتانے کے لیے.
انہوں نے قلم چڑھایا ہے. دیکھیے پولیس میں آپ انفارم کرتے ہیں یا جہاں پہ جو ان کے پیرنٹس کو انفارم کرتے ہیں ان کی اصلاح کے لیے، وہ ایک الگ سین ہے. لیکن ان جنرل کلاس میں بیٹھ کے بتا دیا اچھا انہوں نے قلم چڑھایا تھا. یہ غیبت ہے. غیبت کرنے کا مطلب ہے اپنے مرے ہوئے سگے بھائی کا گوشت کھانا. یعنی ایک مثال ہے کہ انتہائی درجے کی غلط بات ہے. اور اگر کسی نے کچھ کیا ہی نہیں ہے پھر بھی ہم کہیں کہ اس نے قلم چڑھایا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا، الزام ہو جائے گا. یہ تو اپنے آپ میں ہی غلط ہے. اور دیکھیے فساد کی ایک شکل کیا ہے، جھوٹ ہے، چھوٹی سی چیز سمجھتے ہیں، اور دوسری شکل ہے دوسروں کے بارے میں بات کرنا. اب آپ سے سوال یہ ہے کہ ان دو چیزوں سے بچ کیسے سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں فساد سے بچنا ہے، ہمیں عمل صالح کرنا ہے، کیونکہ ایمان اور عمل صالح یکجا ہوں گے تو ہم جنت کی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ان دو گناہوں سے بچنے کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن بچنے کا حل بہت سمپل سا ہے. پہلی چیز، انڈیویجولس کے بارے میں زبان نہیں کھولنی چاہیے کہ وہ ایسے وہ ایسے وہ ایسے وہ ایسے. ہاں کہیں آپ پولیس میں ہیں، کہیں آپ کورٹ میں ہیں جہاں پہ آپ کو گواہی دینی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یا ان کے پیرنٹس کو آپ کو کنوے کرنا، میسج لکھی، یہ مسئلہ ہے، آپ کو اویئر ہو جانا چاہیے اپنے بچے کے سلسلے سے، وہ ایک الگ ہے. تہمت تو خیر بات کی بات ہے، پہلے غیبتی سے شروعات ہوتی ہے. جھوٹ کے بارے میں بھی ہم لوگ ایسے ہی، لیکن جھوٹ میں بہت سمپل سی بات یہ ہے، ہم ہر سنی ہوئی بات کو کہنے کے عادی بن جائیں تو وہ جھوٹ ہو جاتی ہے. ہم بھی اس سے جھوٹ بولنے کے عادی ہو جاتے ہیں. ہم ہر بات بیان کرنے لگیں، ہر قصہ سنانے لگیں، ہر جو انسیڈنٹ پاس میں ہوتا ہے اس کو لوگوں سے ڈسکس کرنے لگیں تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے. تو لہٰذا جہاں بات ضروری ہو وہیں بات کرنی چاہیے. پلس انڈیویجولس کے بارے میں جب ہم بات شروع کرتے ہیں تو بھی غیبت شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. اور ہمیں امید ہے کہ آپ سمجھ چونکہ ان کی غیبت اور جھوٹ یہ فساد کی دو ایسی شکلیں ہیں جن کی وجہ سے زندگیوں میں ڈسٹربنس بہت ہوتا ہے. اور جب یہ ختم ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ڈسٹربنس بہت زیادہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. اب کل کا ہم ایک اسائنمنٹ دینا چاہتے ہیں کیونکہ آج کا چیپٹر ہم نے مکمل کر دیا، جتنی چیزیں ڈسکس کر لی تھی. کل کا اسائنمنٹ آپ